نال تیری بھی ایسی تیسی نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائی اسے گلے بھی اے کی بنی تو اندر ہی کام بگڑیا پیا۔ اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ادھر جنگل گئے تھے۔ وہ جنگل کو چل پڑا، آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھی، شیر کی میں قابو آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے، او دیاں سہ سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے۔ دیکھو بھائیو یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے۔ تو صلح کرو، صلح کرو، صلح۔ بڑوں کا کام ہے، عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے۔ تو میں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں، سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ۔ ہمارے نبی گھر میں آئے، بیٹی کے تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے، یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس۔ آپ خود چل پڑے تلاش کرنے، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی، تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب، بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کا مطلب تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا، یہ پیغام ہے ابو تراب میں۔ اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے، دیکھو جیسے میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری، نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جاندے، یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، فاطمہ کیا، چلو بولو صلح ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے۔ تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو، اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے؟ کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو؟ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے گا، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں، جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ دے پلے کا نہیں پڑنا۔ اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے،
نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو.